السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا لئن لم تنتہ یا نوح لتکونن من المرجومین قال رب ان قومی کذبون فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین فانجیناہ ومن معہ فی الفلک المشحون ثم اغرقنا بعد الباقین ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الشعراء سورہ نمبر 26 اور اسی سورت سے آیت نمبر 116 سے لے کر کے آیت نمبر 122 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سامعین کرام، اس سے پہلے جو آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی سیدنا نوح علیہ السلام کے اور ان کے قوم کے تعلق سے، اس میں یہ بات بتلائی گئی کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو نبی بننے کے بعد توحید کی دعوت دی اور یہ کہا کہ میں تمہارے درمیان بھیجا ہوا امانت دار رسول ہوں، جو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے پیغام اور احکام نازل ہو رہے ہیں، ان حکموں کو، ان پیغاموں کو میں تمہارے پاس بغیر کسی کمی بیشی کے پہنچا رہا ہوں، اور میرے بارے میں تم لوگوں کا تجربہ بھی رہا ہے کہ تم لوگوں کے درمیان رہا ہوں، کبھی ادھر ادھر کی بات یا جھوٹی بات اس میں کبھی میں نہیں پڑا ہوں، لہذا جو بات میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں اللہ سے ڈرو اور ان باتوں کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ جب یہ بات سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کے سامنے کہی تو قوم کے لوگوں نے جواب میں کہا کہ دیکھیے، آپ جو کچھ پیش کر رہے ہیں، جو کچھ لوگوں کو بتلا رہے ہیں، ان باتوں کو ماننے والے، ان باتوں کو ایکسیپٹ کرنے والے، ان باتوں کی اتباع کرنے والے صرف معاشرے کے چھوٹے موٹے لوگ ہیں، حقیر ٹائپ کے لوگ ہیں، چھوٹیا ٹائپ کے لوگ ہیں، اور ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہم لوگ گوارا نہیں کرتے ہیں، لہذا بہتر یہی ہوگا یا تو ان لوگوں کو ہٹائیے یا پھر ہم لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ نوح علیہ السلام نے کلیئر کہہ دیا کہ دیکھیے، میں تو صرف کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، میری باتیں اور جو میری دعوتیں ہیں وہ سبھی لوگوں کے لیے ہے، چھوٹے اور بڑے کی کوئی تمیز نہیں ہے کہ نہیں بڑے لوگوں کے لیے ہے، نہیں چھوٹے لوگوں کے لیے ہے، جو اللہ کی بات مانے گا وہ میری نظر میں بہتر ہے۔ سامعین کرام، جب یہ باتیں کہی اور بہت ساری باتیں ہوئی تو قوم کے لوگوں نے سیدنا نوح علیہ السلام کو دھمکی دیتے ہوئے کہا، جیسا کہ ہر دور میں دیکھا گیا ہے کہ حق پرست جو لوگ ہوتے ہیں اور حق باتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کا اپوز ہوتا ہے، ان کی مخالفت ہوتی ہے، ان کے تعلق سے بہت سارے ہتھ کنڈے بھی اختیار کیے جاتے ہیں، بہت ساری باتیں بھی اختیار کی جاتی ہیں۔ اس کے پیچھے جو کارن ہوتا ہے وہ یہ کہ شیطان ایسے لوگوں کو شہ دیتا ہے، اکساتا ہے کہ چونکہ یہ لوگ سماج و معاشرے میں حق بات بول رہا ہے، اللہ کی سچی باتوں کو لوگوں تک پہنچا رہا ہے، تو ان کے راستے کو روکا جائے، ان کو کیسے بھی کر کے سام دام دنڈ بھیٹ جو بھی ہو کسی طرح سے کر کے ان کو ان کے مشن سے کمزور کیا جائے۔ تمام نبیوں کے ساتھ تقریباً یہ بات ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ بات ہوئی، اور یہ ساری باتیں جو بیان کی جا رہی ہیں وہ اسی لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ جو دھمکیاں سیدنا نوح علیہ السلام کو ملی بعین ہی اسی طرح کی دھمکیاں دوسرے الفاظ میں، دوسرے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے قوم کے لوگوں نے دیا۔ صرف دھمکی نہیں دی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشن سے روکنے کے لیے مختلف قسم کے ہتھ کنڈے بھی اپنائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر بازار ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا کیا نہیں کیا گیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے نیست و نابود کرنے کا کمپلیٹ پلان بھی کر لیا لوگوں نے۔ تو یہ ساری باتیں جو بیان کی جا رہی ہیں اصل میں مکہ والوں کے سامنے بیان کی جا رہی ہے، اور ان تمام لوگوں کے لیے بیان کی جا رہی ہیں جو حق کے راستے میں کسی نہ کسی طرح سے روڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قالوا، ان لوگوں نے کہا، لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین، نوح جو دعوت کا کام تم کر رہے ہو اور جو سچی بات لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہو، جو اللہ کا حکم لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہو، اور جو ہم لوگوں کے کلچر اور مذہب میں روڑا ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو، اگر تم اس چیز سے باز نہیں آئے تو ہم لوگ تم کو سنسار کر دیں گے۔ سنسار دو طریقے سے ہو سکتا ہے۔ سنسار کا جو ایک اصطلاحی جو شکل ہے، شرعی جو شکل ہے، وہ یہ کہ
اگر کوئی شادی شدہ مرد بدکاری کر لیتا ہے تو اس کو سنسار کیسے کیا جاتا ہے؟ زمین میں اس کو یہاں تک گڈھا کھود کر کے گاڑ دیا جاتا ہے اور پھر سارے لوگ مل کر کے اس کو پتھر مار مار کر کے مار دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں سنسار کرنا. اور ایک سنسار کرنا یہ ہوتا ہے کہ کسی انسان کو جس کے ساتھ پرتیکار کرنا ہے، جس کو جو ہے بدلہ لینا ہے، یا کسی کو اگر مارنا ہے، اس سے اپنے دل کی بھڑاس نکالنی ہے، تو سارے لوگ پتھر مل کر کے اتنا ماریں گے کہ پتھر مارتے مارتے اس کو مار دیں گے. یہاں پر وہی چیز مراد ہے کہ نوح اگر تم اپنے مشن سے باز نہیں آئے اور جو اللہ کا کلام لوگوں تک کنٹینیو تم لوگوں کے سامنے پہنچا رہے ہو، اگر تم اس چیز سے باز نہیں آئے تو لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، تو تم کو سنسار کر دیا جائے گا، ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جس کو سنسار کیا جاتا ہے. ابھی یہاں پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو جواب دیا قوم کے لوگوں نے، شاید 2-4-10 دن کے بعد دیا ہوگا، یا 2-4 میٹنگ ہوئی ہوگی، یا 2-4 جو ہے ڈائیلاگ بازی ہوئی ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے قوم کے لوگوں نے یہ جواب دیا. ایسی بات نہیں ہے. سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے درمیان تقریباً 950 سال تک کنٹینیو لوگوں کو دعوت دیا. کنٹینیو سال تک دعوت دیتے رہے. جب لوگوں کو لگنے لگا کہ یہ اپنی دعوت کو چھوڑنے والا نہیں ہے، تو قوم کے لوگوں نے یہ دھمکی دے ڈالی کہ اگر تم اپنے بات سے باز نہیں آؤ گے اور جو اللہ کا حکم اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہو، اگر اس کو تم نے ڈسکنٹینیو نہیں کیا تو پتھر مار مار کر کے تم کو مار دیا جائے گا. جب ایسی دھمکی قوم کے لوگوں نے دی تو سیدنا نوح علیہ السلام فوراً اپنے رب کے بارگاہ میں گر گئے. یہاں پر کئی باتیں سمجھنے کی ہے، جس میں سب سے مرکزی بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ جب کوئی انسان یا کوئی جماعت حق بات کو لوگوں کے درمیان پھیلانا شروع کریں گے یا کرے گا تو لا محالہ سامنے والوں میں سے کچھ ایسے لوگوں کو شیطان کھڑا کرے گا جو اس کا دشمن بن کے رہے گا، اور دشمن بن کر کے وہ اس کے خلاف ہتھ کنڈے کرتے رہے گا، اس کو دھمکیاں دیتے رہے گا. یہ لا محالہ ہونا ہے، یہ نہیں ہونے کی بات ہی نہیں ہے. دوسری بات، ایسے دعات کے سامنے اگر اس طرح کی مشکلیں پیش آئے، اب دعات بہت سارے لوگ ہیں جو دعوت کا کام کر رہے ہیں، علماء بھی ہیں، معمولی پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں جو لوگوں کے درمیان دعوت کا کام کر رہے ہیں، تو کبھی ان کے سامنے اس طرح کی رکاوٹیں دکھیں تو ان کو کہیں کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سیدھے رب کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے. کیونکہ سیدنا نوح علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو نہیں کہا ڈائریکٹ، اس کو کہا اللہ نے فرمایا قال، فرعون نے نوح علیہ السلام نے کہا ربی ان قومی کذبون، اے میرے رب میرے قوم کے لوگ مجھ کو جھٹلا رہے ہیں. یہاں پر صرف اتنی ہے کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب میرے قوم کے لوگ مجھ کو جھٹلا رہے ہیں، جبکہ آپ قرآن کریم کے 29ویں پارے کے سورہ نوح کو آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کے سامنے دعا کرتے ہوئے کہا رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے رب میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو دن اور رات سمجھایا، یعنی لگاتار سمجھایا. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اور جس قدر ہم نے ان لوگوں کو دعوت کا کام کیا، ان لوگوں کے درمیان ان کو سمجھایا، اور جس قدر ان کو اللہ کی طرف لانے کی کوشش کی، ان لوگوں نے راہ فرار ہی اختیار کیا. ہم نے اے میرے رب ان کو کھلم کھلا بھی سمجھایا، خاموشی سے اکیلے میں جا کر کے بھی سمجھایا، لیکن اے میرے رب جب بھی ہم نے ان کو رب کی طرف دعوت دی تاکہ اے رب تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے، تو ان لوگوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی یا پھر اپنے منہ کو چھپا کر کے وہاں سے نکل گئے کہ ہم کو نوح کی بات نہیں سننی ہے. لہذا قال ربی ان قومی کذبون، اے میرے رب میرے قوم کے لوگوں نے مجھ کو جھٹلا دیا ہے. یہ دعا کرتے ہوئے کہا سیدنا نوح علیہ السلام نے، اور اس کے بعد مزید دعا کیا. کیا دعا کیا؟ فافتح بینی و بینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین، اے میرے رب میرے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دے. فافتح بینی و بینہم فتحا، لہذا میرے اور ان کے درمیان تو حق کے ساتھ بالکل ڈیفینیٹ فیصلہ کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ، تاکہ حق بالکل واضح ہو جائے اور باطل کا معاملہ بالکل سامنے آ جائے. یہاں پر اس طرح سے دعا کیا ہے، کیا کہا؟ فافتح بینی و بینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین، اے میرے رب
میرے اور ان کے درمیان قطعی فیصلہ کر دے اور مجھے میرے ساتھی مومنوں کو ان لوگوں سے نجات دے دے. یہاں پر یہ ہے. لیکن آپ سورہ نوح کے اندر جب پڑھیں گے تو سورہ نوح کے اندر سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دم کلیئر الفاظ میں کہا رب لا تذرنی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اللہ تبارک و تعالی اس روئے زمین پر جو تیرا انکار کرنے والے ان میں سے کسی کو گھر کو نہ چھوڑ دو. اللہ انک ان تذرہم اگر تو اس کو چھوڑے گا لیضلوا عبادک تو یہ لوگ تمہارے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور ان کی جو آنے والی نسل بھی ہوگی وہ بھی ویسا ہی ہوگی. اور پھر انہوں نے مومنوں کے حق میں دعا کیا. اس سے یہ پتا چلا کہ ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ مشکل لمحات میں وہ رب کے سامنے جھکے. کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا ہے سوائے رب کے. کوئی چاہے گا بھی تو سپورٹ نہیں کر پائے گا. اگر سپورٹ کرے گا ایک مومن کا ایک داعی کا تو صرف رب العالمین. اور اگر رب العالمین کا سپورٹ مل گیا تو پھر کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو کسی بھی طرح سے بال باقا کر سکے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کیا تھا کیا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ظالم قوم کے لیے ظالم قوم کی ہم لوگوں کو آزمائش نہ بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ظالم قوم کے لیے ہم کو فتنہ نہ بنا آزمائش نہ بنا کہ وہ ان لوگوں کے نرغے میں آ جائے ان لوگوں کے چنگل میں آ جائے اور ان کے لیے آزمائش بن جائے. ونجنا برحمتک من القوم الکافرین اپنے رحمت سے تو ہم کو یہ جو انکار کرنے والی قوم ہے اللہ تو اس سے ہم لوگوں کو نجات دے دے. تو چاہے کیسی بھی مشکل گھڑی ہو مومن کے لیے بھی ضروری ہے اور داعی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ رب العالمین کی طرف جھکے رب العالمین سے مانگے. رب العالمین سپورٹ کرنے والا ہے دوسرا سپورٹ نہیں کر سکتا ہے. اس لیے آپ جتنے نبیوں کو دیکھیں گے تمام نبیوں نے اپنے رب سے دعا کیا انکلوڈنگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. جب غزوہ بدر ہوا غزوہ بدر تو غزوہ بدر میں سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی دعا مانگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور کہا کہ اللہ یہ جو مٹھی بھر جماعت ہے اگر آج تو نے ان کی مدد نہیں کی تو پھر آج کے بعد اس روئے زمین پر کوئی توحید کا نام لینے والا نہیں رہے گا. سیم ٹو سیم ویسے ہی دعا ہے ربنا ففتح بینی و بینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین. اے میرے رب ہمارے اور ان کے درمیان تو ایسا بالکل کلیئر فیصلہ کر دے کہ مجھے اور میرے مومن ساتھیوں کو ان سے نجات دے دے. اور وہاں پر کہا کہ انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. اے میرے رب اگر تو اس روئے زمین پر ایک بھی انکار کرنے والوں کو چھوڑے گا تو یہ جو انکار کرنے والے لوگ ہیں یہ تیرے بندوں کو گمراہ بھی کریں گے اور ان کی جتنی بھی نسلیں ہوں گی ویسے ہی ہوں گی. تو نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے لوگوں کی دھمکیوں کو سنا تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور دعا کرتے ہوئے کہا کہ اے ہمارے رب میرے اور ان کے درمیان قطعی فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے مومن ساتھیوں کو ان سے نجات دے دے. جب یہ دعا کیا سیدنا نوح علیہ السلام نے تو اس کے جواب میں اللہ نے کیا کہا اس کو انشاءاللہ جو آج آیتیں بیان کی گئی ہیں اسی کے ضمن میں ہم کل آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا